السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا الحكم الشرعي له شروط. الصلاة لها شروط بالعشرات، دیکھیں شروط حکم شرعی وأجزاء وقواطع اس کے شرائط ہوتے ہیں. إذا چاہے كلها نماز كانت تامة اس کے شرائط يتم الحكم الشرعي، تصح الصلاة. الصوم اس نفس کے الشيء، شرائط ہیں، اس کے الحج اجزاء نفس ہیں. الشيء. هكذا اگر وہ بكل تام ہیں العقوبات. إذا تو الشروط انسان نے تمت حکم شرعی كلها کو انجام لا دیا. إشكال ما به، أما لازم اسی طرح تتم صوم میں، الشروط اسی طرح حج میں، كلها. اسی ومنها طرح عقوبات. أنه إجراء العقوبات لا اگر يكون تمام سببا شرائط ہوئے تو پھر اس کے اندر لانطباع ضروری ہے کہ غير سارے شرائط صحيحة فراہم ہوں، للإسلام، تب وہ چیز حتى عملی ہوگی. في الكفار مو في المسلمين فقط. إذا تمت الشروط لا إشكال ما به. اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے جو اسلام کے نظر میں حتى في صحیح نہ ہو زمن پھر اس کو رسول انجام الله دیا صلى جائے. الله عليه وسلم 10 سنوات حكومة رسول الله ما أجرى الحدود، لأن الشروط ما كانت تامة. حتیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے زمانے میں 10 سال آپ نے حکومت کی، آپ نے حدود کو اجرا نہیں کیا کیونکہ شرائط تام نہیں تھے. هذا يكون نوع من التهديد اللي يصير سبب لتقليل الجريمة، لأنه ایک قسم کا القرآن تہدید ہے، دھمکی ہے، بالحكمة والموعظة الحسنة، تاکہ بخلاف الحكمة جو انسان کو سزا ہے اس میں کمی ہو جائے. فلازم تكون حكمة. قرآن کریم نے کہا حکمت کے ذریعے سے، موعظے کے ذریعے سے. اگر کوئی عمل خلاف حکمت ہے تو پھر اس کو نہیں انجام دینا چاہیے، کیونکہ حکمت کے ساتھ ہونا چاہیے. ولم ينظروا إلى الشروط. في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله اللي يظهر من الروايات وہ لوگ جو ہیں جو احرابی اسلام پہنچا رہے ہیں وہ شروط کو نہیں دیکھ رہے، صرف حکم کو دیکھ رہے ہیں. هؤلاء النبي ما أجرى الحد عليه، وهو قال في حديث لا يعني أحاديث، هذا واحد منهم، لولا أني أكره أن يقال إلى آخره. ہزاروں ایسے تھے رسول کے زمانے میں جو مرتد تھے اور اللہ عز وجل نہى رسوله عن لیکن رسول اکرم نے ان کے اوپر حد جاری نہیں کی. خود فرمایا رسول اکرم نے کہ اگر مجھے خوف نہ ہوتا کہ لوگ کہیں گے کہ میں نے وعدہ خلاف. والتهديد شوية يقل من الجريمة. قرآن میں منع کیا گیا رسول اکرم کو کہ نماز نہ پڑھنا منافقین پہ، لیکن رسول نے پڑھی نماز ان کے جنازے پر. على رسول الله أن يصلي لا تهديد للمنافقين. جہاں پر اس آیت میں منع نہیں کیا گیا تھا، رسول کو حرام نہیں کیا گیا تھا، منافقین کے لیے تہدید تھی یہ. هیچی با دیه بگیرن، چون اون دوتایی که قصاص میخوان باید بقیه دیه را به اون ستا بدن، اگه ندارن بدن حق قصاص ندارن. نه یعنی باید اینا ضروری ہے کہ دیه را به اون ستا وہ بدن، جو قصاص نہیں لینا چاہ رہے ہیں وہ اس کا دیت دیں اس کی. خاطر اینکه ندارن، اما اگه ندارن مثلا میرن قرض میکنن و میدن و اشکال نداره، حق دارن. یعنی ان باقی لوگوں کو دیت دیں. 9 تاشون قصاص نمیخواستن، یکیشون قصاص میخواست، این حق جو مثلا قرض کر کے دے اس کو، بالاخره ان کو یہ اون 9 تا رو باید بده. 10 بھی تھے اگه میده اشکال نداره،
اگر 9 اس میں سے قصاص نہیں چاہتے تھے، ایک قصاص کرنا چاہتا تھا تو وہ قصاص کر سکتا ہے، لیکن اسے باقیوں کو دیت کے پیسے دینے پڑے. اگر وہ دے سکتا ہے تو دے گا، ورنہ نہیں. خلاف بود و اونی که قصاص میخواد دیگه یه اونا رو حاضره بده، نه حاکم شرع. حاکم شرع اگر آپس میں جھگڑا ہو جائے تو نزاع ہو جائے تو پھر حاکم شرع کے پاس جائے گا. یہاں پہ حاکم شرع کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر نزاع نہیں ہے تو حاکم شرع کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر وہ تیار ہے کہ دیت دے تو وہ اس کو حق ہے قصاص کرنے کا. دیکھیں لعان کا مسئلہ یہ ہے کہ لعان کبھی واجب ہوتی ہے، کبھی حرام ہوتی ہے، کبھی مستحب ہوتی ہے، مکروہ. ہر حکم شرعی عنوان ثانوی کی وجہ سے اس کا حکم بدل سکتا ہے. بعض موارد ایسے ہیں کہ انسان وہ عمل واجب ہو جاتا ہے، وہی عمل بعض موارد میں حرام ہو جاتا ہے. کبھی مستحب ہے، کبھی واجب ہے، کبھی حرام ہے، کبھی مکروہ ہے. اینجا حاکم شرع باید مداخله کنه که ببینیم کدومش از نظر شرعی اهمه. کدوم میدونم یعنی یہاں پر حاکم شرع کو مداخلہ کرنا پڑے گا. اگر قصاص کے نتیجے میں بعد میں کچھ لوگ اور بھی مر سکتے ہیں یا نقصان ہو سکتا ہے تو حاکم شرع یہاں پر آ کر مداخلت کر سکتا ہے. همه جا اهم و مهم، اهم مقدمه، شبهه شکی نیست. فقط بحث در صغراست که کجا اهمه کجا اهمه. اگر اینجور شد یہاں پر اہم اور مہم کا مسئلہ، ہر جگہ اہم اور مہم کا مسئلہ ہے. کہ این اهمه یا نه. دیکھنا پڑے گا کہاں پر اہمیت ہے، کہاں پر زیادہ اہم چیز ہے، وہاں حاکم شرع آتا ہے. چطور دوباره بگید؟ بله. آها. نه تا حد ترخص رد نکنه حق افطار نداره. بله. جب تک حد ترخص تک نہیں پہنچا حق افطار کا حق نہیں ہے اس انسان کو جو مسافرت پہ جا رہا ہے. نعم. ای. هذا تابع للروايات في المجلد الثاني من البحار. العلامة المجلسي رضوان الله عليه ذاكر هذا الشيء. ہمیں روایات کو دیکھنا پڑے گا. بہار میں آپ دیکھیں علامہ مجلسی نے ان چیزوں کو ذکر کیا ہے. کتاب عقل والجہل میں ان چیزوں کو بیان کیا. چونکہ عاقل ہوتا ہے وہ بحث کرتا ہے، جا کر کوشش کرتا ہے، نتائج تک پہنچنے کے لیے سوال و جواب کرتا ہے. دیکھیں لغت میں جہل جو ہے وہ علم کے مقابلے میں اور عقل مقابل ہے جنون کے، لیکن روایات میں عقل اور جہل ایک دوسرے کے مقابلے میں دوسرے معاملے میں. هذا صحيح ولكن اختلاف له معنيان. اختلاف معناه نزاع، لا هذا لا. اختلاف معناه رواح ومجيء في الأحاديث اكو. دیکھیں اس کے یہ چیز صحیح ہے لیکن اس کے معنی میں اختلاف ہے. يعني شنو؟ يعني عند قبر الحسين الملائكة رايحين جايين. اختلاف حدیث میں آیا ہے يعني يروحون يجون يزاورون. مختلف الملائکہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی امام حسین کی قبر کے پاس ملائک آتے رہتے ہیں. اختلاف و امتی کا مطلب آنا اور جانا. یہاں پر اختلاف اس معنی میں نہیں ہے کہ نزاع ہے، جھگڑا ہے آپس میں. لا لا هذا مو معنى اختلاف، مو لا. هذا من باب الحرية. الإسلام جعل الحرية للجميع. هذا يصلي
لا لا یہ اس معنی میں نہیں ہے کہ اسلام حریت پہ آیا، آزادی پہ آیا سب کے لیے، اس معنی میں. عربی ہے یہ مخوضی چیز بدو معنی اونی که اختلاف امت رحمه مثل مختلف الملائکین رفت و اومد یعنی تزاور. دیکھیں اختلاف ایک عربی کلمہ ہے، جملہ ہے، این اصلا یکی از اس میں معانی دو معنی ہیں. اختلافه. ایک اختلاف کا مطلب ہے، اختلاف امت رحمه به این معنی است. اختلاف کا مطلب ہوتا ہے آنا جانا. بله عیبی نداره. یہ اختلاف کے معنی میں ہے، آنا جانا، ایک دوسرے کو دیکھنا. اور یہاں پہ اختلاف امتی اس معنی میں ہے. این همون که توی یکی از مسائل علوم بلاغت این است که سؤال العارف، یعنی یک کسی میدونه یه چیزی اما حضرت سوال میکنه چرا؟ سوال مال کسی که نمیدونه. اس کو بلاغت میں کہتے ہیں سوال عارف، یعنی کہ انسان جانتا ہے چیز کو لیکن پھر بھی سوال کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ سوال وہ کرتا ہے جو نہیں جانتا ہے. یہ عارف جاننے والا کیوں سوال کرتا ہے؟ شاید حکایت ہو یا کبھی کبھی لازمے کی وجہ سے، کیونکہ ہر چیز کے کئی معنی ہوتے ہیں. کبھی دلالت دلالت التزام کی وجہ سے اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے. یہ جو جناب زہرا آ کر مثلا پیغمبر سے شکایت کر رہی ہیں، یہ شاید لازمہ، نه این قطعا درست نیست. این تیکه شاید اس عنوان سے کہ حضرت کو اس طرح کی پریشانیاں تھیں، حضرت کی زبان سے بیان ہے، نہ کہ اس سے کوئی شکایت ہے. حضرت صدوق رضوان الله علیه وقتی که سند نقل میکنه معناش اینه که من گردن نمیگیرم که این فرمایش معصوم باشه. از این شنیدم، اون از اون از اون. آپ سند کو دیکھیں، شیخ صدوق نے ضرور بیان کیا اس میں. یہ سند جب نقل کر رہے ہیں کہ میں اپنی گردن پہ نہیں لینا چاہ رہا ہوں کہ یہ حضرت نے فرمایا. سند جس نے جو سند ہے وہ ذمہ دار ہے، جس نے بیان کیا وہ ذمہ دار ہے. عیبی نداره، اگه این باشه هیچ اشکال نداره. اگر دوسروں کی تعلیم کے لیے یہ مسئلہ پہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بات حل ہو جاتی ہے. نه اونجا تو روایت ببینید تو همونجا حاضربی داره این استفهامه. آیا اینه؟ فقط همزه استفهام افتاده که متعارف هم هست. یعنی روایت بہار میں آپ جا کر روایت کو دیکھ، یہ استفہام ہے. آیا یہ خدا ہے؟ کیا یہ خدا ہے؟ جیسے جناب ابراہیم حمزہ استفہام کئی معنوں میں آتا ہے، کبھی کوئی انکار کے معنی میں آتا ہے. عیبی نداره، اونم یه قسمشه. بله بله بله. اور پھر کہتے ہیں نہیں یہ خدا نہیں ہے، یہ ستارے خدا نہیں ہے، یہ آسمان خدا نہیں ہے. نه آخه ایشون کلمه اذیت را گفتن. وہ بھی ایک طریقہ ہے، بالاخره اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس معنی میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ دوسروں کو سمجھانے کے لیے. انہوں نے جو کلمہ دیا وہ اذیت کے جملے کا، وہ میں نے کہا وہ بالکل صحیح نہیں ہے. بله 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 درسته، بله قبوله. نه من این جمله‌ای که ایشون نقل کردن که حضرت مثلا فرمودن لا تؤذینی، این حتما ببینید سند. میں قبول کر رہا ہوں اس بات کو. یہ جملہ جنہوں نے کہا، حضرت نے فرمایا کہ لا تؤذینی، یہ لاتوزینی کا جملہ جو اس کی یقیناً سند نہیں ہے، اس کو میں عرض کر رہا ہوں. اگر این برداشت بشه هیچ اشکال نداره، اما تؤذینی معلوم نیست این برداشت بشه. اگه بشه قبول دارم. همون مسئله
ظواہر کہ یہ قسم مطابقت سے قسم تضمن یہ قسم اگر یہ التزام معنی لیکن آ جائے کثیر الرحمات یقیناً دروغ ہے اگر کہ معنی کسی حق معنی میں تو ہوگا کوئی حرج ہے، اگر قبول کر لوں گا میں، لیکن ظاہراً اس معنی میں نہیں ہے، کلیم اطعام زیاد میکنه خونه اشکال لازمش کیونکہ دلالت کے کئی تحریم قسمیں ہیں، النجات یہ اس میں ہمیں دیکھنا پڑے تخییر گا کس الفرد معنی میں، اثرکم الله کس معنی میں دلالت ہے۔ محترمنا میگه بخیل القلب مثلا اس طرح کی بہت سی اصطلاحیں ہیں، یہ معنی بله بله به مردم میگن همین یعنی چون منافقین مراد منافقین هیچ اشکال نداره اما به حضرت زهرا بگن اذیت نکن علی را کہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں، نه کیونکہ منافق آ کے اس طرح کے عمل کرتے تھے، اس معنی میں کوئی قبول هر مشکل جا یک علی باشه قبوله اگه از اون اگه بشه لیکن حضرت زہرا سے یہ جملہ صحیح نہیں لگتا ہے کہ ان سے کہے اشکال حضرت رسول اکرم اس طرح کا جملہ، یہ یقیناً اس کی سند نہیں۔ بله ہاں اگر اس طرح اس معنی میں کہ ان سے کہہ رہے ہیں تاکہ دوسروں تک بات پہنچے تو کوئی حرج نہیں، ہم اس کو قبول کر لیں گے اس معنی میں۔ بله 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 نسل شکی نیست هم از طرف پدره هم از طرف مادر وقت گاهی از طرف مادر اقواست گاهی از طرف پدر از نظر علمی هم این درست لیکن نسل جو اس میں کوئی شک اما نہیں نسب یه کہ مسئله ماں کی دیگه طرف سے بھی ہے اور باپ کی طرف سے بھی۔ نسل یه مسئله است نسب کبھی یه مسئله دیگه ماں کی طرف سے زیادہ اگر اثرات قبول کرتا ہے بچہ، زن کبھی باپ کی طرف سے، اس میں بھی کوئی شک نہیں، پدرش علمی لحاظ سے بھی صحیح۔ سید نبود لیکن میشه نسب ایک فرزندی دوسری چیز، مادرش سید نسل ایک الگ چیز این ہے، حکم نسب سید ایک داره دوسری یا چیز ہے۔ نه یا به عکس اگه یه فرزندی پدرش سید نبود اگر ایک مادرش خاتون سید بود این نسبه نسب یه احکام خاصی در شرع داره نسب یعنی از اگر نظر کسی کی ماں سیدہ ہے اور باپ عربی سید نسب نہیں ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ هیچ وقت نسبت یا به برعکس پدر یہ مادر نسب ہے، نمیگن در نسب کے خاص نسب احکام فقط شریعت میں، یک استثناء داره دوم هم نداره و یعنی آن که در عربی قرآن لحاظ کریم سے نسب کے فرزندان عنوان سے کس وقت امیرالمؤمنین را اسمشون رو گذاشته ابن نسبت دیتے؟ رسول عرب نہیں الله دیتا ماں باپ کی این طرف، استثناء این استثناء اور صرف ایک استثناء ہے، دوسرا همین نہیں، گونم هست کہ قرآن اگر کریم نه نے در غیر این کہ امیر نه خود المؤمنین ائمه کو دیگه به ابن طرف رسول اللہ پدر کہا قرآن نے، مادرشون یہ منتسبن استثناء یا ہے، پدر ورنہ عرب پدرشون میں بیٹی کی اولاد همینه ابن فقط نہیں یک ہے۔ استثناء و ابناءنا که اس کے خدا علاوہ نسبت به خود پدر آئمہ دیگر مادر آئمہ را نسب قرار داده فقط در اینجا در این مورد و اپنے همین هم سبب باپ کے شده باپ که سے قرآن منتسب ہے، چون برای صرف ایک استثناء امتحانه ہے، در اپنا طول انا کی دلیل تاریخ سے زمان ائمه علیهم السلام انقدر ظالمین کہ شیعه ها نانا رو کو کشتن نسب به خاطر قرار همین دیا که چرا بجائے میگه باپ که کے، ابن امام رسول حسن و الله امام حسین کے، هارون به اور یہ امتحان ہے۔ حضرت موسی بن جعفر صلوات الله علیه عرض کرد که چطور شما ابن رسول الله هستید اور یعنی آخه از مادر یہ اتنے نرسید ظالموں نے یک صرف اسی استثناء وجہ خدا سے قرار قتل میده کیا کہ برای شیعہ امتحان تا روز قیامت امام حسن امام حسین کو اولاد پیغمبر کہتے تھے۔ دوتاست آره دوتاست امام موسیٰ قاسم سے بھی یہ نه نه اعتراض نسب کیا، نه دو تا چیزه نسل اور یعنی یہ ایسی چیزیں ذریه قیامت تک امتحان ہوتا رہے گا این اس سلسلے میں۔ پدرشه اون مادرشه وقت این مادره پدر و مادر داره پدر و مادر داره همینجور برو بالا
نسل ایک الگ چیز ہے، نسل دونوں کی ہے اما لیکن نسب نسبت الگ. وقتی که میخواد نسل بدی یعنی به اولاد، پدر و ذریت، پدر پدر نسبت یہ ان کی میدید باپ ہے، یہ ان یا کی به ماں، مادر و وہ جی پدر مادر؟ وہ ان نه کی ان کی پوری نسل ننیال کا پورا حصہ اور ددیال کا پورا حصہ. لیکن نسبت دینا، نسب، یہ آپ ننیال کی طرف نسبت دیتے ہیں کہ ددیال کی طرف؟ عرب ددیال کی طرف نسبت دیتا ہے، الحمدلله به باپ سید دادا مرتضی رو ما پردادا. معصوم نمیدونیم. خلاصه آخه صدها مثل سید مرتضی اینو قبول نکردن. سید مرتضی جلیل القدر خیلی، اما خب معصوم که نیست. سید مرتضی تو معصوم نہیں ہے اما خب همون استاد سید مرتضی که شیخ کیونکہ سید مفید مرتضی باشه ایسے نگفته سینکڑوں ہیں جو اس شاگرد نظریے کو سید قبول نہیں مرتضی کرتے. شیخ طوسی باشه سید مرتضی بہت نفهمیدن. جلیل القدر چرا ہے لیکن با معصوم تو خلافی نہیں ہے. گفتن نسب نسبت به پدره. هم شیخ سید طوسی مرتضی داره کے استاد شیخ شاگردای مفید اس سید نظریے کو سید قبول نہیں مرتضی کرتے. متفرد ظاهرا به این شیخ مسئله. طوسی جو سید مرتضی کے شاگرد ہیں وہ بھی اس کو قبول نہیں کرتے. علامه اگر در بعضی کتبش تایید میکنه تو معظم کتبش خلاف این را گفته. ببینید اس نظریے کے واحد شخصیت سید مرتضی ہیں، باقی کسی نے قبول نہیں کیا اس کو. اگر بعض کتاب میں علامہ نے یہ بات کہی بھی ہے تو اکثر کتابوں میں اس کے خلاف کا ہے. ابنه فقط امام حسن و امام حسینه. میدونم آخه اون لیکن قرآن میں من ذریت ہی کہا ہے، بله ابنہ صرف امام حسن امام حسین کا ہے. اونا انکار ذریه میکردن. دو تا مطلبه. یه مطلب اینه امام حسن و امام حسین ائمه علیهم السلام از ذریه پیغمبرن بلا اشکال و به اجماع لغویین. اما کیونکہ وہ اینا ذریت کا بھی انکار پسرای کرتے تھے. ایک دفعہ پیغمبرن، ایک امام حسین قرآن امام فرموده حسین و ائمہ علیہ ابنائها. الصلوۃ این یک ذریت پیغمبر سے، غیر اس میں تو کوئی شک این نہیں جایی ہے، نداره. اجماع ہے اس کے البته اوپر. امام حسن و امام حسین واقعی ائمه ایضا. یہ این فقط یک استثنا. یہ کہ در بیٹے ہیں حضرت پیغمبر کے، عیسی جو پیغمبر قرآن ابنانا جو فرموده کہا، و من اس ذریته یہ نگفته استثناء ہے. ابنه. ذریت میں تو کوئی شک ہی اگرم نہیں ہے، که لیکن وہ لوگ استثنا ذریت جدا. سے بھی بعض موقع پہ انکار کرتے تھے. میدونم آخه اونا ذریه رو هم انکار میکردن. جناب اونا عیسیٰ ذریه میں بودن قرآن رو میں هم انکار وَمِن میکردن. نه ذریته قرآن وہاں ذریه ابن نہیں رو کہا. تمام لغویین اگر قبول ہوتا تو دارن. استثناء دوم ہو جاتا، لیکن پدر نہیں ہے مادر این نوه از کیونکہ وہ ذریته. اما ذریت کا بھی انکار پسرش کرتے تھے. نی، منتسب بهش نیست. امام زین العابدین صلوات اللہ علیہ وہ ذریت کا بھی انکار کرتے، پسر لیکن تمام پدر لغت کے جاننے مادرشون والے اور نیستن، قرآن نے بھی پسر ذریت پدر کو قبول پدرشون کیا ہے. هست. ذریت پہ کوئی حرج نہیں، منتسب نہیں. این محل خلافه. صاحب حدائق گفته چند جوره. امام زین العابدین اپنے ننیحال سے اما منسوب نہیں مشهور ہوں گے، ما اپنے نه ددیال سے درست. منسوب ہوں گے. بله صاحب ہدایہ نے اس مسئلے میں کئی نه نه کہا ہے کہ نه کئی نظریے ہیں نه اس میں. عدالت ملکه است، فقط حسن ظاهر کشف از این ملکه میکنه. یعنی ما از ملکه یعنی تو داخل، ما از کجا میفهمیم این داخلش نہیں، عدالت تقوا داره یا نه؟ ملکہ ہے، وقتی که ایک ظاهرش خوبی ہے. حسنه این ظاهر کشف ہاں، میشه و حسن ظاہر داخلش هم مثل اس ظاهرش. عمل کو کشف کرتی کہ یہ لہذا ملکہ اس کے اندر روی موجود ہے، یہ داره خصوصیت اس کے اندر موجود ہے. این چیز ظاهر کاشفه، کشف اگر اس میکنه. کا ظاہر اچھا الان ہے، خود اس سے عدالت تو ظاہر ہوتا ہے داخله کہ اس کے اندر تقوی ہے، چی؟ لہذا عروہ میں ہے منافات نداره. نفاق کہ مقابل ظاہر عدالت کاشف نیست، ہے باطن، فسق مقابل عدالته. ورنہ نفاق اصل ملکہ تو مقابل انسان کے ایمان. اندر موجود ہے. یا قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. نفاق ایمان کے مقابل میں، فسق عدالت کے مقابلے میں. درسته درست. بله من قبول دارم. هر دیکھیں چی ہر وہ چیز منافات با عصمت سے مقام منافات عصمت رکھتی اونم ہو اس کو کبرا داشته ہم باشه قبول نہیں کر قبول سکتے. نمی‌کنیم ما. فقط بعضیاش همین که بعض ایشون چیزیں جو ہیں فرمودن وہ لازمش لازمہ مراد مراده ہوتا ہے، وقت یا کسی تک منافات پہنچنے نداره. کے لیے کوئی بات، واسه همون ایاک یعنی و کہ اسمع ایک یا بات جاره کہی و جاتی تاکہ امثال. دوسرے تک پہنچے، اس عنوان سے.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم جميعا.